صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ لوگوں نے پوری قوم کے سامنے ایک بیانیہ رکھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے، اور آپ ساری اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس حکومت نے نااہلی کی اخیر کر دی ہے اور اب غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا. اس کے بعد مزید کچھ نکات تھے اس اعلامیے میں جو کہ ایشو ہوا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید اب فائنلی اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا، جو سارے دن میڈیا کی زینت بنا رہا ہے، کہ گجرانوالہ کے جلسے میں میاں نواز شریف کی تقریر میں براہ راست نام سنے تو دھچکا لگا. یہ میرے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، مگر میاں نواز شریف کی اپنی جماعت ہے اور میں یہ کنٹرول نہیں کر سکتا کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ میں کیسے بات کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کو پہلے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تقریر کرنی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بلاول صاحب اب جو لائن لے رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی یا لائن سے بالکل مختلف ہے. تو پی ڈی ایم میں دڑاڑ تو ہے نا پھر سر؟ تو اس دڑاڑ کے ساتھ اس حکومت کو کیسے گھر بھیجیں گے؟ میں آپ کی مہربانی، پہلی بات تو آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کریں گے. دنیا میں آج تک تو کوئی ایسی مشین نہیں نکلی، ایسا کوئی سیاستدان نہیں نکلا کہ گفتگو کی کرنے سے پہلے یا باتوں کو واضح کرنے سے پہلے بتا دے کہ میں یہ سامنے والا یوں فرمائے گا. ایسا تو ہے نہیں. تو لہذا ہمیں بھی پریشانی، کوئی غلطی ہم نے نہیں کی. رہا سوال اب آنے والی باتوں کے دلالوں کی، دیکھیں اتحاد ایک جماعت نہیں ہوتا، اتحاد مختلف جماعتوں کا مجموعہ ہے. ہر جماعت کا اپنا بیانیہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مقصد ایک ہوتا ہے. اتحاد میں اس اتحاد کا مقصد ایک ہے، لیکن بہت سارے بیانیہ، بہت سارے موقف، بہت سارے ایشوز پر الگ الگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اپنے نقطے پہ متحد ہیں، اس کے کرنا چاہیے. چیئرمین صاحب نے جو اندیشہ ظاہر کیا، جو تبصرہ کیا ہے، میں اس کو درست سمجھتا ہوں. میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. لیکن علی محمد خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ سوچنے کی بات ہے. وہ یہ بات ہے کہ پھر متفقہ خوشخبریاں، متفقہ پھر اچھی بات کی امید، کیا کچھ نہیں ہے. 2.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے. آپ پوچھ لیں. علی محمد میرا بھائی ہے، علی محمد بہت اچھا ہے، بہت اچھے منسٹر ہیں وہ سیاسی لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے میں. لیکن میں آپ کے ذریعے ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے وعدہ کیا پہلے دن پروٹوکول کا، وہ منسٹروں کا، وہ کم ہوا ہے یا ختم کر دیا آپ نے وعدے کے مطابق؟ آپ نے وعدہ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنانے کا، یونیورسٹی بن گئی؟ کتنے لوگوں نے ایڈمیشن لی ہے؟ آپ نے وعدہ کیا، لوگوں کو بولا کہ گورنر ہاؤس گرا دیے گئے. کس صوبے میں کون سا گورنر ہاؤس گرا دیا گیا؟ آپ بتائیں. آپ نے وعدہ کیا کہ گاڑیاں بیچنے کے بعد آپ نے دوسری گاڑیاں خریدی نہیں خریدی؟ آپ ذرا اپنے عمل پر غور کریں. آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سے محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے حکومت نے؟ ماں سوائے لفاظی کے، ماں سوائے باتوں کے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم یوں کر دیں گے، آنے والا وقت یوں بتائے گا. آپ نے کہا تھا آنے سے پہلے میرے پاس ایک ٹیم ہے، وہ آئے گی، انقلاب بپا کر دے گی. اب پھر وہی کہہ رہے ہو کہ ہم یوں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ایک بڑا منصوبہ. یہ صرف خوش فہمیاں ہیں. یہ شیخ چلی والی حکومت اور قیادت ہے جو سوچ رہے کہ ایسا ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں عذاب آیا ہے، تکالیف بڑی ہیں، آسانیاں نہیں آئی. حکومت کے اوپر آپ تنقید کریں، لیکن ایک سوال میرا آپ سے ہے. بات نہیں ہے اب. ایک سوال میرا آپ سے ہے چانڈیو صاحب، اگر آپ اجازت ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جو اندازہ کر لے کہ کوئی بندہ کیا بات کرے گا جا کے. لیکن میرا یہ خیال تھا مشین تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسی نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اب آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور بڑی مشاورت ہوئی ہے اور بہت ساری میٹنگز ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک ایجنڈا طے ہوا ہے، اور اس ایجنڈے کے مطابق اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے چلنے جا رہی ہے. اور بلاول بھٹو صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو ہمیں سیاسی ہم آہنگی نظر آ رہی تھی، اس میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک اس طرح کا بیان بلاول صاحب کا سامنے آ جائے گا. تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ اب جو بلاول بھٹو صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آگے کر کے خود بیک آف ہو گئے ہیں،
تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان تو بلاول صاحب نے شروع کی تھی سب سے پہلے پارلیمنٹ میں. اب آپ کی اب وہ میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ ثبوت دیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو نام آپ نے لیا ہے ثبوت دیں. آپ کا اندازہ ہے اور آپ کا حق ہے کہ ایک تجزیہ کرے صورتحال کا, یہ اس میں کوئی بری بات نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حیران ہو گئے وہ درست ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کے کسی کھلی میٹنگ میں نہیں ہو سکتا. ایک جلسہ عام میں اگر ایک سیاسی پارٹی کے قائد میں ان کے خلاف یا اس کے برا بلا نہیں ان کے موقف کی بات کروں, ایسے اوپن کبھی کسی نے نام نہیں لیا کہ جنرل فلاں آپ, جنرل فلاں آپ, جنرل, ایسا ہوا نہیں. تو اس پہ حالات بھی ہے, تو میاں نواز شریف نے غلط کیا, قائد کی بھی بات ہے, لیکن ہم اس کو میں بھی آپ ذرا میری بات تو میری جان سنیں گے تو صحیح. اب یہ 5 منٹ میں اگر آپریشن کرو گے نا میرے جملوں کا, میں پہنچ نہیں پاؤں گا. آپ نوجوان میں بڈھا آدمی, میں آپ کی بات رفتار کو نہیں پہنچ پا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا اچانک ہوا ہے یہ ایسا نام لیے گئے؟ کبھی نہیں. پہلی بار نام لیے گئے تو ظاہر ہے تعجب تو ہوگا, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا اس وقت کھڑے ہو کر جناب آپ نے غلط کہا. ہم نے یہ کہا ہے, اب بھی یہ کہتے ہیں. چلیے مجھے اجازت دیں, میں ذرا مسلم لیگ نواز کا موقف لیتا ہوں اس کے اوپر. کرمانی صاحب, میری سنیے, صرف ایک جملہ, کرمانی صاحب آپ نے صرف ایک جملہ سن لیں. جی فرمائیے. ایک جملہ سن لیں. جی چانڈیو صاحب, آواز ہی چلی گئی. اچھا چانڈیو صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. ایک بات ہے کہ پاکستان میں یہ روایت نہیں رہی کہ پاکستان کے افواج کے سربراہ پر یا کسی بھی شعبے کے سربراہ پر نام لے کر تنقید کی جائے. ہمیشہ پاکستانی سیاستدانوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے انتشار سے, اختلاف سے گریز. ٹھیک ہو گیا, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنا نقطہ آگے رکھا. ذمہ داری وزیر اعظم کی عائد کرتا ہوں. یہ وزیر ٹھیک ہو گیا جی. اب جاتے ہیں یہ راستہ مسلم لیگ نواز کے پاس. کرمانی صاحب آپ نے سن لیا, چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی ایسی روایت نہیں رہی ہے کہ آپ کھلے جلسے میں کھڑے ہو کر چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام لیں اور ڈی جی ISI کا نام لیں, اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک نہیں 2 دفعہ اس طرح سے کیا ہے, اور یہ غلط روایت ڈالی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. آپ کی PDM کی جو اتحادی جماعت ہے دوسری بڑی, وہ اختلاف کر رہی ہے آپ کے بیانیے سے. اور کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کو لے کر کے, جس میں ڈائریکٹلی انہوں نے نام لے کے چیف آف دی آرمی سٹاف اور DGI سے تنقید کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحیم. بیرسٹر صاحب میری گزارش ہے کہ ذرا مجھے اب موقع دیجئے گا, چونکہ یہاں 2-3 موضوع پر بات ہوئی ہے, تو میں آپ کے اس سوال پر آنے سے پیشتر, میں آپ نے مہنگائی سے پروگرام شروع کیا تھا اور میرے جو ساتھ کولیگز بیٹھے ہیں انہوں نے بھی مہنگائی کے بارے میں بات کی. میں میاں صاحب کی جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف جاتا ہوں کوئکلی. میں جہاں تک مہنگائی کی آپ نے بات کی تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب یہ حکومت لائی گئی تھی اور اس سے پہلے دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے وعدے وعید کیا تھے, اور جو آج مہنگائی کا عالم ہے, آپ نے بڑے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں کہ آج غریب کا چولہا ٹھنڈا ہے, بچے کے سکول کی فیس وہ نہیں دے پا رہا, آج ٹماٹر, پیاز, آٹا, چینی, گھی سب آپ نے بتایا. اور جو کمی بھی آ رہی ہے, جو میں کہتا ہوں کہ نیگلیجیبل 0.1%, یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات, اس کا فائدہ غریب عوام تک نہیں پہنچ رہا. تو وعدے تو ان کو تھے کہ جی ہم 3 مہینے دے دیں, پھر 6 مہینے دے دیں, پھر 1 سال مانگا گیا, پھر 2 سال مانگے گئے. تو میں تو وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا, اگر خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. گزارش یہ ہے کہ یہ حکومت جون سی ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی اور اعتبار جیسے تیسی بھی یہ آئی, لیکن اس حکومت میں گزشتہ 2.5 سالوں سے غریب آدمی کا اور سفید پوش آدمی کا جس بے دردی سے اس کو ذبح کیا گیا ہے, اس کی پاکستان میں اور دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ آج
اپنے تن اور جان کا رشتہ جو ہے وہ استوار ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. ہم جی $300 ارب لائیں گے, $100 فلاں کے منہ پہ ماریں گے, فلاں $100 ادھر ماریں گے, کدھر گئی وہ چیزیں جی. Having said that, the number one issue of Pakistan today is مہنگائی. غریب کی روٹی کا بندوبست 2.5 سال میں نہیں ہو سکا, اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے جتنی دیر بھی یہ حکمران اقتدار میں رہیں گے یہ غریب لیکن کرمانی صاحب اس میں ایک نیریٹو گورنمنٹ کا بھی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں میری گزارش سن لیں, ایک کراس کویشچن ہے, ایک کراس کویشچن ہے. یہاں بیرسٹر صاحب, یہاں امیر تر ہوا ہے اور غریب تر ہوا ہے, جو قائد اعظم کے. لیکن کرمانی صاحب مسئلہ یہ ہے, اگر آپ میری گزارش سن لیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں امیر تر ہوا ہے اور غریب تر ہوا ہے, لیکن یہ پچھلے 2 سال میں نہیں ہوا, یہ پچھلے 72 سال سے ایسی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب, ان کے دور میں بھی ایسے ہوا. پیپلز پارٹی کی 4 دفعہ حکومت آئی, ان کے دور میں بھی ایسے ہوا. مہنگائی آپ لوگوں کے ادوار میں بھی رہی. میں یہ بات مانتا ہوں, میری بات تو سن لیں, میں بات مانتا ہوں کہ ابھی مہنگائی اس سے زیادہ ہے جتنی آپ لوگوں کے دور میں تھی, لیکن جو ابھی کے فگرز ہیں اس کا تقابل آپ اپنے زمانے سے کر کے اپنے آپ کو بری الزماں نہیں کر سکتے. اگر آج 2200 ارب کے قریب گردشی قرضہ ہے تو آپ کے زمانے میں بھی سر 1200 ارب تھا. اگر آج جو ہے انٹرنیشنل ڈیٹ پاکستان میں بڑھ گیا ہے تو آپ کے زمانے میں بھی ہر پاکستانی جو ہے وہ $1,00,000 سے اوپر کا مقروض ہو گیا تھا, $100 ارب کے قریب قرضہ پہنچ گیا تھا. اور وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. جناب اس میں میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس حکومت نے تو اتنا قرضہ لیا جو 72 سالوں میں نہیں لیا گیا, اس سے زیادہ قرضہ لے لیا. دوسری بات آپ نے فرمائی میرے بھائی, ہمارے دور میں $60 پیٹرول تھا, $35 کلو آٹا تھا, 55-54 روپے کلو چینی تھی. کیا بھائی بات کریں ان کی, انہوں نے تو ذبح کیا. اچھا, having said that, اب میں آپ کو اس سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے کیا. دیکھیے گزارش یہ ہے, پہلی بات کہ پارٹی اس وقت نواز شریف کے ساتھ متحد اور ان کے ساتھ کھڑی ہے, تمام جماعت. یہ میں ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. نمبر 2, یہ جو ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رہے ہیں نا, بارہا نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اداروں کی عزت کرتے ہیں. میں ملٹری کے, فوج کے شہداء کو, غازیوں کو سلیوٹ کرتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور ہر کوئی اس کو اپنے انداز میں لے رہا ہے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے کچھ تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, آبزرویشنز ہیں, اس کو انہوں نے بیان کیا ہے.